ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جہاں بھارتی حکمرانوں کی جانب سے مسلم اکثریت کو اقلیت اور جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کے حربے جاری ہیں، وہیں یہاں تعینات بھارتی سفاکوں نے کشمیری عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ ہارون زینگیر سوپور میں بھارتی فوجوں نے محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشیوں کے دوران توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا ہے۔ اسے قبل واڈورہ سوپور میں 2 نوجوان گرفتار کیے گئے تھے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے لیے اپنی قانونی، اخلاقی، سیاسی اور سفارتی ذمہ داریاں پوری کریں۔ دریں اثنا مقبوضہ جموں و کشمیر میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی تصاویر اور بیانات پر مبنی پوسٹرز چسپان کیے گئے ہیں۔ ان پوسٹرز پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کے ساتھ کشمیر ہماری شہرگ ہے لکھا ہے، جبکہ صدر پاکستان کی تصویر کے ساتھ آزادی کشمیری عوام کا پیدائشی حق اور وزیر اعظم پاکستان کی تصویر کشمیری عوام کے لیے ہر سطح پر ہر قسم کا تعاون جاری رکھیں گے کے بیانات ساتھ ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 27 اکتوبر کو بھارتی جہریت کے خلاف یوم سیاہ منانے کے پوسٹرز بھی جگہ جگہ اویزاں کیے گئے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی افواج نے مقبوضہ جموں و کشمیر پر جہریت کر کے ناجائز قبضہ کیا تھا۔ بھارت نواز جماعتوں نے پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن کو باضابطہ طور پر ایک پلیٹ فارم کی شکل دی ہے۔ جموں و کشمیر کا پرچم اس کا نشان رکھا گیا ہے، جبکہ مذکورہ پلیٹ فارم نے بھارتی عوام کو مقبوضہ جموں و کشمیر کی زمینی صورتحال سے باخبر کرنے کے لیے 1 ماہ کے اندر وائٹ پیپر جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ بی جے پی نے 5 اگست 2019 کا غیر آئینی و غیر قانونی اقدام کر کے اپنے ہی ملک کے آئین کو ملیا میٹ کیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ بھارتی ترنگے کی توہین بی جے پی نے اس دن کی تھی جب رسانہ کٹھوا میں 9 سالہ آصفہ کی اجتماعی آبروریزی کرنے والوں کے حق میں اس ترنگے کو لہرایا تھا۔ بی جے پی اقلیتوں کو دبا رہی ہے اور نفرت کے بیج بو رہی ہے۔ سابق بھارتی وزیر پروفیسر سیف الدین سوز نے محبوبہ مفتی کے جموں و کشمیر کے پرچم سے متعلق بیان کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیر سویر بھارتی حکمرانوں کو 370 بحال کرنا ہی پڑے گا۔ بھارت نواز پینتھرز پارٹی کے سربراہ پروفیسر بھیم سنگھ نے جموں اعلامیہ کو فرقہ پرست جماعتوں کا ٹولہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا اس اعلامیہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ کشمیری نوجوانوں کی غمناک شہادتیں، کھانا تلاشیوں کے بہانے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کرنا اور پھر انتقامی کارروائی کے تحت عوامی املاک کو نظر آتش کرنا اب بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی قابض افواج کا معمول بن چکا ہے، جبکہ مودی ہندو انتہا پسند بھارتی حکومت RSS کے ہندو نسلی بالادستی کے نظریے ہندوتوا پر عمل پیرا ہو کر مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے ظالمانہ فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام غیر اخلاقی اور غیر قانونی حربے بھی آزما رہی ہے جن کا مقصد کشمیریوں کی بھارت سے الگ اور جداگانہ قومی پہچان کو ختم کرنے کے لیے کشمیری مسلمانوں کی غالب اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ جموں کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر کے ذریعے نئے ڈومیسائل قانون کے تحت جہاں لاکھوں بھارتی ہندوؤں کو بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کی شہریت دی جا رہی ہے، وہاں مقبوضہ کشمیر کے بگوڑے کشمیری پنڈتوں کو وادی کشمیر میں دوبارہ بسانے کے لیے علیحدہ کالونیز اور خصوصی ٹرانزٹ کیمپ بنائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وادی کشمیر کے ہر ضلع میں ہندوؤں کے لیے خصوصی ٹرانزٹ کیمپوں کی تعمیر کا سلسلہ بھی بڑی تیزی سے شروع کیا جا رہا ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کی پاس کردہ قراردادوں کے تحت متنازع علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل نہ کرنے کا پابند ہے، لیکن مودی ہندو انتہا پسند حکومت کے یہ تمام سامراجی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکنے کے لیے اپنا منصبی کردار ادا کرے۔